یہ ہے ایک ہرا بھرا جنگل جہاں ہاتھی، خرگوش اور بندر جیسے دوست خوشی سے مل جل کر رہتے ہیں۔ پھر ایک دن اس جنگل میں لومڑی آ جاتی ہے جو دیکھنے میں شریف مگر اندر سے بہت چالاک تھی۔ 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، لیکن فکر کی کیا بات ہے، میری چالاکی ہی میرا ہتھیار ہے۔ لومڑی جنگل میں خاموشی سے ٹہل رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ہاتھی پر پڑی۔ اتنا بھولا ہے یہ ہاتھی، اسے باتوں میں لانا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ چالاک لومڑی ہاتھی کے پاس جاتی ہے اور اس کی جھوٹی تعریفیں کرتی ہے۔ ہاتھی بھائی، آپ کو پتہ ہے سارا جنگل آپ کو اپنا بادشاہ مانتا ہے۔ میں بادشاہ؟ لیکن کیوں؟ کیونکہ آپ طاقتور ہو، عقل مند ہو اور سب سے بڑھ کر دل کے سچے ہو۔ ہاتھی لومڑی کی جھوٹی تعریفوں میں آ جاتا ہے اور اسے پھل دے دیتا ہے۔ یہ سب پھل تم رکھ لو، تمہاری باتوں سے تو دل ہی خوش ہو گیا۔ کتنا بے وقوف ہے وہ ہاتھی، 2 میٹھی باتیں سن کر ساری پلیٹ میرے حوالے کر دی۔ صبح ہوتے ہی لومڑی دوبارہ آئی اور اپنی باتوں سے ہاتھی کو پھر سے بے وقوف بناتی ہے۔ ہاتھی بھائی، آپ کی عقل اور طاقت کو تو پورا جنگل مانتا ہے۔ تم بہت پیاری باتیں کرتی ہو، لو یہ پھل تم رکھ لو۔ لومڑی دوڑتی ہوئی پھلوں والی پلیٹ اٹھا لیتی ہے۔ کتنا آسان ہے ہاتھی کو بے وقوف بنانا، جتنا بڑا ہے اتنا ہی بے عقل، بس تعریف کرو اور پلیٹ خود بخود دے دیتا ہے۔ اگلے دن لومڑی ایک بار پھر ہاتھی کو بے وقوف بنا رہی ہوتی ہے اور دور سے بندر اور خرگوش خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ہاتھی بھائی، اگر جنگل میں کوئی راجہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف آپ ہو۔ آج کیسے ہاتھی کو بے وقوف بنایا؟ ہر بار میری باتوں میں آ جاتا ہے، روز اسے بے وقوف بناتی ہوں، روز مفت کا ناشتہ ملتا ہے۔ بندر اور خرگوش دونوں چھپ کر لومڑی کی باتیں سن رہے تھے۔ بندر اور خرگوش سب کچھ سن چکے تھے، اب وقت آ گیا تھا کہ سچ سامنے لایا جائے۔ یہ لومڑی تو حد سے بڑھ گئی ہے، ہاتھی کو ہر روز بے وقوف بنا رہی ہے۔ بس بہت ہو گیا، کل صبح ہم ہاتھی کو سب کچھ بتائیں گے۔ ہاتھی کو پتہ ہی نہیں، لومڑی اسے بے وقوف بنا رہی ہے۔ روز تعریفیں کرتی ہے اور کھانا اڑانے جاتی ہے، اب وقت آ گیا ہے ہاتھی کو سچ بتانے کا۔ صبح ہوئی اور بندر اور خرگوش سچائی لے کر ہاتھی کے سامنے آ گئے۔ ہاتھی بھائی، وہ لومڑی آپ کی تعریفیں کر کے ہر روز آپ کو بے وقوف بناتی ہے اور آپ سے مفت کا ناشتہ لے جاتی ہے۔ کیا سچ میں؟ جی ہاں، ہم نے خود اس کی باتیں سنی ہیں، وہ آپ کے بھولے پن کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ رات کے سناٹے میں ہاتھی تنہا بیٹھا دل ہی دل میں ٹوٹ رہا تھا۔ جسے میں دوست سمجھتا رہا وہ تو میری سادگی کا مذاق بناتی رہی، بس بہت ہو گیا، اب اس کی چالاکی کا جواب اسی کی زبان میں دوں گا۔ صبح ہوتے ہی ہاتھی جنگل کے سب جانوروں کو ایک اہم بات بتانے کا فیصلہ کرتا ہے اور کہتا ہے، بندر اور خرگوش، تم دونوں جاؤ، سب جانوروں کو بلاؤ، آج جنگل میں ایک اہم میٹنگ ہوگی۔ بندر اور خرگوش ریچھ کے پاس جاتے ہیں۔ بندر کہتا ہے، ریچھ بھائی، جنگل میں ایک بڑی میٹنگ ہے، جنگل میں سب جانوروں کو ایک سچائی بتانی ہے۔ ٹھیک ہے، آ جاؤں گا۔ پھر بندر اور خرگوش طوطے کے پاس گئے جو جنگل کا سب سے ہوشیار پرندہ مانا جاتا تھا۔ خرگوش کہتا ہے، طوطا بھائی، آج جنگل میں ایک میٹنگ ہے، سب جانور جمع ہو رہے ہیں، آپ لازمی آنا۔ طوطا خاموشی سے سر ہلاتا ہے۔ آخر میں بندر اور خرگوش پہنچے اس چالاک لومڑی کے پاس جسے سب کے سامنے بے نقاب کرنا تھا۔ لومڑی بہن، جنگل میں ایک خاص میٹنگ ہو رہی ہے، آپ بھی ضرور آنا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤں گے۔ سارے جنگل کے جانور جمع ہوئے کیونکہ ہاتھی اب ایک بڑا فیصلہ سنانے والا تھا۔ لومڑی، تم نے میری نرمی کو کمزوری سمجھا، لیکن آج سے تم اس جنگل کا حصہ نہیں ہو۔ ہم جنگل میں پیار بانٹتے ہیں، چالاکی سے فائدہ اٹھانے والوں کا یہاں کوئی کام نہیں۔ جس نے دوستی کے نام پر دھوکہ دیا اسے اب اس جنگل میں جگہ نہیں ملے گی۔
लोमड़ी को सब जानवर जंगल से जाते हुए देख रहे थे। जो दूसरों को धोखा देता है आखिरकार खुद ही रुसवा होता है। लोमड़ी को आज अपनी चालाकी का सिला मिल गया।